لاسٹ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ ساتواں آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، جس نے اللہ کا ذکر تنہائی میں کیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، اکیلے میں، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں پوری دنیا سو رہی ہے، اس کی بیوی سو رہی ہے، اس کے بچے سو رہے ہیں سب، اور وہ اٹھا، وضو بنایا اور گھر کے ایک کونے میں رو رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے عذاب کو سوچ سوچ کر، عذاب قبر کا تصور کر کر کے، جہنم کے بارے میں سوچ سوچ کر، میدان محشر کی جاسوس تپش کے بارے میں سوچ سوچ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے رو رہا ہے، اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، ففاضت عیناہ، اللہ کے عذاب کا تصور کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور رو دیا۔ تو ایسا اللہ کا ذکر کر کے جس کی آنکھوں کے آنسو گر پڑے، زمین کی اوپر ٹپکنے لگے، رونے لگا، ایسا آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ 7 قسم کے لوگ، ان میں پہلا شخص اٹھائیے۔ اب کتنی غور سے سن رہے ہیں آپ؟ کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ میں نے 7 لوگ بتائے کون کون ہیں؟ ابھی بتائے نا؟ اگر کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں تو ابھی 4 آدمی بھی نہیں گنا پائے گا۔ پہلا شخص الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امیر، حاکم وقت۔ اور یاد رکھیے سب حاکم ہیں، حاکم صرف وہی نہیں ہے جو حکومت چلا رہا ہے، آپ بھی اپنے گھر کے حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کا حاکم بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ باپ اپنی اولاد پر حاکم ہے۔ بھئی آپ باپ ہیں، 4 بیٹے، 2 بیٹیاں، 3 بیٹیاں ہیں نا آپ کی، آپ ان کے حاکم ہیں۔ اب آپ انصاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ؟ معاف کیجئے گا، اگر آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا، بنیاد ہی گر رہی ہے۔ جنت جہنم بات کی بات ہے، بنیاد ہی میں فیل ہو رہے ہیں۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مجھے میرے باپ، میرے والد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ کون؟ نعمان ابن بشیر کے باپ۔ نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ اے اللہ کے نبی، یہ میرا بیٹا ہے، میرے پاس ایک غلام ہے جو میرا غلام ہے، وہ غلام میں اپنے بیٹے کو گفٹ کر رہا ہوں، وہ غلام میں اپنے بیٹے کو دے رہا ہوں، وہ غلام آج کے بعد میرے بیٹے کا ہوگا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ بن جائیے کہ میں اپنے بیٹے کو غلام دے رہا ہوں، بعد میں اگر کوئی جھگڑا ہو، کوئی اس پر دعویٰ ٹھوکے تو آپ گواہی دے دیجئے گا کہ نہیں، میرے سامنے نعمان ابن بشیر کے باپ نے اپنا غلام اپنے بیٹے کو دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان ابن بشیر کے باپ سے پوچھا، کیا تمہارے اور بھی بچے ہیں، اور بھی بیٹے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، ہماری اور بھی اولادیں ہیں، ہمارے اور بھی بیٹے ہیں۔ فرمایا، کیا تم ان کو بھی ایک ایک غلام دے رہے ہو؟
کیا تم ان کو بھی ایک ایک غلام دے رہے ہو؟ نعمان ابن بشیر کے باپ نے فرمایا نہیں، میں صرف اپنے اسی ایک بیٹے کو، ایک غلام ہے وہ میں اس کو ہبہ کر رہا ہوں، وہ میں اس کو دے رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اپنے اس بچے سے بھی وہ غلام لے لو، اگر دینا ہے تو سارے بیٹوں کو ایک ایک غلام دو، اور اگر نہیں دینا ہے تو اس بچے سے بھی لے لو۔ میں بےایمانی کے سودے پر گواہ نہیں بنتا، مجھے گواہ بنانا ہے تو ایمانداری کے ساتھ گواہ بناؤ، سب کو ایک ایک غلام دو، اور اگر ایک ایک غلام سب کے لیے نہیں ہے تو اپنے بیٹے سے بھی وہ غلام لے لو، نعمان ابن بشیر کو بھی مت دو۔ یہ عدل ہونا چاہیے باپ کا۔ کتنے لوگ ہیں آپ باپ ہوں گے 4 بچوں کے، 5 بچوں کے، 6، غور کریں زمین و جائیداد کا بٹوارا، غور کریں کیا آپ نے وصیت کی؟ آپ کے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، آپ کے مرنے کے بعد بیٹوں نے وراثت لے لی، کیا آپ کی بیٹیوں کو بھی حق ملا؟ مسئلہ یاد رکھیے گا، باپ کی زندگی میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہے، باپ کی زندگی میں اولاد کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں بٹوارا کرتا ہے کوئی باپ تو جتنا بیٹے کو دے گا اتنا ہی بیٹی کو بھی دے گا، جتنا بیٹے کو دے گا اتنا بیٹی کو بھی دے گا۔ ہاں اگر باپ نے زندگی میں بٹوارا نہیں کیا تو باپ کی وراثت باپ کے انتقال کے بعد جب تقسیم ہوگی تو جتنا بیٹے کو ملے گا اس سے آدھا بیٹی کا بھی حق بنے گا، لیکن وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوگی تب۔ لیکن آپ نے وصیت کی کہ میرے انتقال کے بعد میرے بیٹوں کا جتنا بنے بیٹوں کو دینا، میری بیٹی کا جتنا بنے ان بیٹیوں کو دینا، کیا آپ نے وصیت کی؟ اگر زمین و جائیداد کے بٹوارے میں امانت داری نہیں ہوئی، بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کو حق نہیں ملا، بہنوں کو حق نہیں دیا آپ نے، آپ کے مرنے کے بعد آپ کی بیوی کو حق نہیں ملا، تو یاد رکھیے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ سایہ عرش کا ملے گا ہی اس شخص کو جو عدل و انصاف کر رہا ہوگا۔ ایک ذمہ دار شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذمہ داری کے ساتھ نبھائے اور عدل و انصاف کرنے کی وصیت کر جائے اپنی زندگی میں کہ میرے بچوں سنو، ایک عالم کو بلا لینا میرے انتقال کے بعد اور وہ زمین و جائیداد کا بالکل صحیح بٹوارا کر دے، بیٹوں کا جتنا بنتا بیٹوں کو دے دے، بیوی کا جتنا بنتا وہ بیوی کو دے دے، بہنوں کا بیٹیوں کا جتنا بنتا وہ بیٹیوں کو دے دے، میرے مرنے کے بعد میری بہن کا جتنا بنتا وہ بہن کا حق دیا جائے۔ اگر آپ نے یہ عدل سے کام نہیں لیا تو یاد رکھیے گا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل، قیامت کے دن جو 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ان میں ہم نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ نہیں نبھایا۔ اگر آپ حاکم وقت ہیں تب تو اور زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنی رعایا کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اور پبلک کے ساتھ عدل کریں، ورنہ بہت بھیانک انجام ہوگا۔ غسان کا بادشاہ شاہ غسان جس کا نام جبلہ ابن ایہم ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے غسان کا، عیسائی ہے، اسلام سے متاثر ہو گیا، اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو گیا، پربھاوت ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اب میں اسلام قبول کر لوں تو بہتر ہے، کیونکہ اسلام دن پہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اسلام کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن وہ سمجھ رہا تھا کہ میں تو عیسائیوں کا بادشاہ ہوں اور کئی مرتبہ عمر سے ٹکر لے چکا ہوں، عمر مجھ سے ناراض ہوں گے، امیر المومنین عمر فاروق مجھ سے غصہ ہوں گے، پتہ نہیں میں اسلام قبول کرنے چاہوں تو وہ میرے اسلام کو مانے بھی یا نہ مانے، کہیں میری گردن نہ اڑا دیں۔ اس لیے شاہ غسان
اپنا ایک قاصد، اپنا ایک دودت، اپنا ایک ایلچی لیٹر لکھ کر، خط لکھ کر امیر المومنین کے پاس بھیجتا ہے۔ غسان کا بادشاہ جبلہ ابن ایہم ایک لیٹر لکھتا ہے اور اپنے دودت کے ذریعے، اپنے قاصد کے ذریعے وہ لیٹر بھجواتا ہے کہ حضرت عمر فاروق سے یہ پوچھو کہ شاہ غسان جبلہ ابن ایہم، غسان کا بادشاہ جو عیسائی ہے، وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، کیا میری اسلام میں انٹری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس نے ایک قاصد کو بھیجا کہ اب پتہ چل جائے گا میرے قاصد کے ساتھ عمر کیا سلوک کرتے ہیں، میرے بھیجے ہوئے دودت کے ساتھ عمر کیا سلوک کرتے ہیں۔ اگر اچھا سلوک کیا تو ٹھیک، میں اسلام لے آؤں گا، اور نہیں تو پھر میں عیسائی بنا رہوں گا۔ جب وہ قاصد، وہ دودت حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور امیر المومنین کو وہ لیٹر دیا، حضرت عمر نے اس لیٹر کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد اسی لیٹر پر جواب لکھوا دیا کہ تم فوراً چلے آؤ اور اسلام قبول کر لو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تمہارے اوپر کوئی نقصان نہیں ہے، تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ شاہ غسان نے جب جبلہ ابن ایہم نے یہ لیٹر پڑھا تو بڑا تعجب کرنے لگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی آسانی کے ساتھ میرے اسلام قبول کرنے کی بات مان لی اور پرانی دشمنی سب بھول گئے۔ اس کو حضرت عمر کی یہ سادگی پسند آئی، اس نے اپنے 500 گھڑ سواروں کو لیا، 500 ساتھیوں کو لیا اور اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر وہ مدینے کی طرف سفر کرنے لگا۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیسے ہی مدینے آیا تو حضرت عمر فاروق کا شہر مدینہ آنے سے پہلے اس نے ایک جنگل کے اندر خیمہ ڈالا، ایک جنگل کے اندر پڑاؤ ڈالا اور یہاں آنے کے بعد رک گیا اور یہیں سے اس نے خبر بھیجی کہ میں آ چکا ہوں، اب میں آپ سے ملنے آؤں یا نہیں آؤں؟ حضرت عمر فاروق نے اس کو اجازت دے دی کہ جب تم آ ہی چکے ہو تو اب شوق سے تم مدینے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت عمر نے اپنے صحابہ کو بھی لگا دیا کہ ان مہمانوں کی اچھی طریقے سے مہمان نوازی کرنا۔ وہ شاہ غسان بہترین مکٹ و تاج پہنے ہوئے، دونوں طرف اس کے ڈائمنڈ ہیرے لگے ہوئے، قیمتی ہیرے لگے ہوئے، کبوتر کے انڈے کے مانند قیمتی ہیرے جڑے ہوئے تاج پہن کر وہ عیسائیوں کا بادشاہ، غسان کا بادشاہ جب مدینے میں اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو حضرت عمر فاروق نے اس قافلے کا بہت سواگت کیا، بہت اچھی خاطر مدارات کی اور ان کی مہمان نوازی کی اور کلمہ پڑھا کر اس کو اسلام قبول کروا دیا، وہ مسلمان ہو گیا۔ شاہ غسان عیسائیوں کا بادشاہ وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ سنتے رہیے نوجوانوں، یہ تقریر میری آج کی اور دوسری جگہوں کی تقریروں سے بالکل الگ ہے، بالکل الگ ہٹ کر ہے۔ یہ واقعات میں نے آج تک کسی اور تقریر میں اپنی 20-22 سال کی زندگی میں تقریری دور میں نہیں بتائے جو آج میں نے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے۔ وہ شاہ غسان جب مدینے میں داخل ہوتا ہے 500 ساتھیوں کے ساتھ اور اسلام لے آتا ہے، حضرت عمر فاروق اس کی عزت و خاطر مدارات کر رہے ہیں۔ انہی دنوں میں حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے، انہی دنوں میں حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ مدینے سے لوگ مکے کی طرف حج کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے شاہ غسان سے جبلہ ابن ایہم سے کہا کہ کیوں نہ آپ کو بھی حج کا موقع مل رہا ہے، تم بھی چلو اور تم بھی حج کر لو، ہم لوگ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ آئے غسان کے بادشاہ، تمہیں بھی حج مبارک ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ حج کرنے کے لیے چلو۔ وہ بھی تیار ہو گیا اور شاہ غسان جب تیار ہوتا ہے حج کرنے کے لیے روانہ ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور یہ سب لوگ جب مکے میں پہنچے تو الگ الگ ہو گئے۔ چلو جاؤ، اب طواف کے بعد ملیں گے، عمرے کے بعد ملیں گے، بعد میں ملاقات ہوگی۔ حضرت عمر بھی طواف کرنے لگے اور خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد شاہ غسان بھی طواف کرنے لگا۔ ایک خوبصورت لنگی پہنے ہوئے تھا احرام کی شکل میں، اوپر ایک چادر ڈالے ہوئے تھا اور بہترین قسم کی ایک لنگی پہنے ہوئے تھا۔ بادشاہ تھا، چونکہ وہ پیسوں کی اس کے پاس کوئی کمی نہیں تھی۔ وہ طواف کرنے لگا، دوران طواف ایک
ایک نوجوان صحابی سے جو اعرابی تھا، جو دیہاتی تھا، وہ نوجوان صحابی بھی طواف کر رہا تھا. بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے اس نوجوان آدمی کا پیر شاہ غسان کی لنگی کے اوپر رکھ گیا. ایسے وہ طواف ہو رہا تھا تو ایسے وہ پیر سے لنگی دب گئی، شاہ غسان کی لنگی دب گئی. شاہ غسان جب آگے بڑھا تو اس کی لنگی کھل گئی. شاہ غسان کی لنگی کھل گئی. چادر اتنی لمبی تھی اوپر والی، جو نیچے تک تھی اس کی شرمگاہ نہیں دکھائی دی، سطر نہیں کھلا، اس کی لنگی کھل گئی. اس نے جلدی سے، نوجوان نے، اس مسلمان صحابی نے جلدی سے اس کی لنگی اٹھا کر اس کو دی کہ بھائی غلطی سے، دھوکے سے میرا پیر تمہاری چادر پر، تمہاری لنگی پر رکھ گیا. شاہ غسان نے دیکھا ایک غریب آدمی جس کے احرام میں پیوند لگے ہوئے ہیں، جس کے کپڑے میں چوڑ لگے ہوئے ہیں، اس کمینے نے، اس کمبخت نے میری لنگی کو اپنے پیر سے دبا دیا. شاہ غسان پیچھے مڑا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ اس مسلمان نوجوان کو، اس صحابی کو مار دیا. دیکھو اس لڑکے کو روکو تو لال لائٹ مار رہا ہے. یہی ماں باپ نے سکھایا ہے. اتنے اتنے سے بچے ہیں، ان کو یہ بھی نہیں معلوم لائٹ کہاں ماری جاتی ہے. اس نے ایک زوردار تھپڑ اس نوجوان کو، اس دیہاتی مسلمان صحابی کو مارا. تھپڑ اتنی زور کا لگا کہ اس نوجوان دیہاتی صحابی کی آنکھ پھوٹ گئی، اس کی ایک آنکھ باہر آ گئی. وہ نوجوان اس وقت کچھ نہیں بولا، خاموش رہا، اور اس نے اپنا طواف پورا کیا. اس کے بعد پھر وہ اپنے قبیلے میں گیا. قبیلے کی لڑائی بہت بری ہوتی ہے. جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری آنکھ کیسے پھوٹی؟ اس نے بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا. اور شاہ غسان نے، غسان کے بادشاہ نے ایک تھپڑ مارا، اور تھپڑ اتنی زور سے مارا کہ میری آنکھ پھوٹ گئی. پورے قبیلے کے لوگ آگ بگولا ہو گئے. ارے نیا نیا اسلام لایا اور اتنی ہیکڑی، ہمارے آدمی کو مارے گا. یہ تمام کے تمام لوگ حضرت عمر فاروق کے پاس مکے آ گئے. حضرت عمر فاروق کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا کہ آپ کے شاہ غسان جو ابھی کچھ دن پہلے مدینے میں اسلام لایا ہے، اس نے دھوکے سے ہمارے نوجوان کا پیر اس کی چادر پہ پڑ گیا اور اس کی لنگی کھل گئی، لیکن اس نے پلٹ کر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ ہمارے ساتھی کی، اس دیہاتی نوجوان کی آنکھ پھوٹ گئی. مجھے انتقام چاہیے، بدلہ چاہیے. حضرت عمر فاروق نے شاہ غسان کو بلایا. غسان کا بادشاہ طلب کیا گیا جو مسلمان ہو چکا ہے، اور پھر یوں دونوں میں گفتگو ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا، آئے شاہ غسان، آئے جبلہ ابن ایہم، تمہارے بارے میں یہ شکایت ملی ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ کہنے لگا وہ جبلہ، امیر المومنین، اس نوجوان دیہاتی آدمی نے میری چادر پر پیر رکھ دیا، میں آگے بڑھا، میری لنگی کھل گئی، میری چادر کھل گئی، میں نے اس کو تھپڑ مار دیا ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا، اے شاہ غسان، اس نوجوان نے یہ بتا دیا ہے کہ ہاں میرا پیر اس کی چادر پر رکھ گیا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، دھوکے سے ایسا ہو گیا. ایک معمولی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا تم نے اس کو دے دی کہ اس کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی. شاہ غسان کہنے لگا، ایک غریب آدمی کی آپ کو اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد امیری غریبی اسلام میں نہیں چلتی ہے.
آئے شاہ غسان، اسلام جتنا امیروں کے لیے اتنا ہی غریبوں کے لیے ہے، اور مجھے اس کو انصاف دلانا ہے، اس کو نیائے ملنا چاہیے۔ شاہ غسان نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، بتائیے میں کیا کروں، انصاف کا تقاضا کیا ہے، کیا کروں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا شاہ غسان، اس نوجوان سے، اس دیہاتی سے، اس صحابی سے، اس بیچارے غریب آدمی سے معافی مانگ لو۔ اگر معافی دیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کو کچھ لے دے کر اس کو راضی کر لو۔ اگر معاف کرتا ہے تو ٹھیک، اور معاف نہیں کرتا ہے تو اس کو کچھ لے دے کر راضی کرو۔ شاہ غسان کہنے لگا ایک معمولی آدمی سے، میں غسان کا بادشاہ ہوں اور میں نے بادشاہت کی ہے، امیر المومنین میں بادشاہ ہوں، میرا باپ بھی بادشاہ رہ چکا ہے، میرا دادا بھی غسان کا بادشاہ رہ چکا ہے، میں خاندانی بادشاہت سے چلا آ رہا ہوں، اور میں بادشاہ ہونے کے بعد ایک معمولی آدمی سے، ایک غریب آدمی سے معافی مانگوں گا، یہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے، میں کسی بھی قیمت پر معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں ایک معمولی آدمی سے معافی مانگوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تو پھر انتقام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کیسا انتقام؟ کہا آنکھ کے بدلے آنکھ، تمہاری بھی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ غور کرو یہ کس سے کہہ رہے ہیں حضرت عمر فاروق، جو ابھی چند دن پہلے اسلام لایا ہے، بادشاہ 500 لوگوں کے ساتھ اسلام لایا ہے، غسان کا بادشاہ ہے۔ کہا میری آنکھ پھوڑی جائے گی؟ کہا ہاں۔ تو کہنے لگا پھر میں ایسے اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، اے امیر المومنین، جس میں امیروں کا خیال نہ رکھا جائے، جس میں بادشاہوں کی بادشاہت کا بھی خیال نہ رکھا جائے، جس میں ان کی عزت و توقیر کا خیال نہ ہو، تو ایسے اسلام کو پھر میں چھوڑ دوں گا۔ حضرت عمر نے کہا یہ تمہاری مرضی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس سے معافی نہیں مانگوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اگر اسلام چھوڑتے ہو تو یاد رکھنا مرتد کی جو سزا ہے اسلام میں وہ میں تمہیں دوں گا، اور مرتد کی سزا یہ ہے کہ اسلام جو نہیں لایا وہ تو چین کے ساتھ ہے، وہ تو سکون کے ساتھ ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد پھر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور مذہب میں کوئی جاتا ہے تو پھر اسلام میں اس کی سزا ہے کہ اس کی گردن اڑائی جائے۔ اگر تم اسلام کو چھوڑنے کا ارادہ بنا رہے ہو تو پھر میں تمہاری گردن اڑانے کے لیے تیار ہوں، ابھی تو آنکھ پھڑوا لو تمہارا معاملہ بن جائے گا، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اور اگر اسلام کو چھوڑنے کی دھمکی دی تو مرتد کی سزا یہ ہے اسلام میں کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ وہ چاروں طرف سے پھنس گیا۔ شاہ غسان معافی مانگ رہا ہے تو چھوٹا ہو رہا ہے، آنکھ پھڑوا نہیں سکتا، مرتد ہو جائے تو قتل۔ اس نے کہا امیر المومنین میں چاروں طرف سے اس وقت پھنسا ہوا ہوں، مجھے ایک دن کی مہلت دیجئے، میں سوچ سمجھ کر بتاتا ہوں، مجھے معافی مانگنا ہے یا آنکھ پھڑوانا ہے یا مجھے اسلام چھوڑنا ہے، مجھے فیصلہ کرنے کے لیے مجھے ایک دن کی مہلت دیجئے، 24 گھنٹے کی مہلت۔ حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک دن کی مہلت دیتا ہوں، سوچ سمجھ کر بتاؤ، معافی مانگ لو گے، وہ اگر معاف کر دے گا تو ٹھیک، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ معاف کر دے گا، لیکن یہ اس کا معاملہ ہے، وہ کرے یا نہ کرے، لے دے کے معاملہ بنا لو، جتنے میں وہ تیار ہو جائے، اس پہ بھی نہیں بنتا ہے تو پھر آنکھ پھڑواؤ، کوئی ایک فیصلہ، جاؤ میں تمہیں ایک دن کی مہلت دیتا ہوں۔ وہ اپنے بستی میں گیا جہاں رکا ہوا تھا 500 آدمیوں کے ساتھ، اور ان لوگوں سے کہتا ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، اس اسلام میں ہماری کوئی عزت نہیں ہے، توقیر نہیں ہے، ہم کو غریبوں کے ساتھ لا کے بٹھا دیا گیا اور کہا کہ اس کو بدلہ دو، لہٰذا رات کی تنہائی ہونے دو، جب ساری دنیا بے ہوشی میں سو رہی ہوگی اس وقت ہم 500 آدمی یہاں سے فرار ہو جائیں گے، لہٰذا
जैसी रात की तारीकी हुई, रात का अंधेरा आया और सब लोग ख्वाब गफलत में बेहोश हो गए जब सोने लगे, तो शाह गस्सान जबला इब्ने हम अपने 500 साथियों के साथ रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया और वो गस्सान पहुंच गया। मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर फारूक ने उसकी कोई परवाह नहीं की। 500 लोग चले गए, जाएं, लेकिन इंसाफ का मर्डर नहीं होना चाहिए, अदल बाकी रहना चाहिए। इस्लाम की तालीम यही है कि इंसाफ कायम रहे। एक गरीब आदमी को, एक गरीब नौजवान को भी इंसाफ मिलना चाहिए। हजरत उमर फारूक ने कहा, नौजवान वो गया 500 आदमियों को भी ले गया, कोई परवाह नहीं। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अदल को बचाया, मैंने न्याय को बचाया, मैंने इंसाफ को बचाया। मेरे भाइयों, ऐसा अदल करने वाला अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक जैसा शख्स कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 7 किस्म के लोग कयामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। उस दिन